بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرویو کوچنگ کلاس میں آج ہماری کلاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا آغاز کرنا۔ سب سے پہلے تبلیغ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو اعلانیہ اور خفیہ تبلیغ کا دور کہا جاتا ہے۔ خفیہ تبلیغ کا دور یہ 3 سال پر محیط ہے۔ 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے دین حق کی ترویج و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اس عرصے میں کمیشن اور دیگر انٹرویوز میں مختلف سوالات کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلی دعوت کس کو دی؟ سب سے پہلی دعوت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دی گئی۔ بڑی خدیجہ، پہلے لیکچر میں نے بتایا شہر مکہ میں 2 خدیجہ نامی عورتیں بہت مشہور تھی۔ ایک خدیجۃ الصغریٰ یعنی چھوٹی خدیجہ، اور دوسری خدیجۃ الکبریٰ جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے دعوت حق کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ یعنی تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے دعوت کو قبول کرنے والی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اسلام قبول کرنے کے وقت کتنی تھی؟ آپ نے بتانا ہے کہ 55 سال۔ اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 55 سال تھی۔ علاوہ ازیں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کے کس آزاد کردہ غلام نے بھی اسلام قبول کیا؟ تو اس غلام کا نام زید بن حارث ہے۔ زید بن حارث یا زید بن حارثہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ غلام بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ غلاموں کی تاریخ میں سب سے پہلی پرسنالٹی زید بن حارث ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے انٹرویو میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی دعوت سے کتنی خواتین؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے، کتنی خواتین یا مردوں نے ان کی دعوت کو دیکھتے ہوئے اسلام کے سامنے اپنی گردن جھکائی۔ خدیجۃ الکبریٰ نے 6 خواتین کو خفیہ تبلیغ کے دور میں مسلمان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ 6 عورتیں تاریخ میں خدیجۃ الکبریٰ کی دعوت سے مسلمان ہوئی خفیہ تبلیغ کے دور میں۔ علاوہ ازیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر اسلام کے پہلے خلیفہ، ثانی اثنین فی الغار، یار پیغمبر صدیق اکبر وہ پہلے آزاد شخص ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کی قبولیت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ ان کی عمر 39 سال تھی۔
قبول اسلام کے وقت صدیق اکبر کی عمر 39 سال تھی، اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کتنے چھوٹے تھے؟ تو آپ نے بتانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عمر میں صدیق اکبر 1 سال چھوٹے تھے۔ علاوہ ازیں صدیق اکبر کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے اسلام سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ قبل از اسلام ان کو معاشرے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ آپ کا نام عبد الکعبہ بن عبد القحافہ تھا۔ صدیق اکبر کا نام قبل از اسلام وہ عبد الکعبہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، یعنی عبد الکعبہ بن عبد القحافہ یا ابو قحافہ، یہ صدیق اکبر کا نام تھا اسلام سے قبل۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو چینج کیا اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ عبد الکعبہ سے چینج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سب سے پہلے دعوت دی، کسی اور کو کیوں نہیں دی؟ تاریخ مکہ جب آپ پڑھیں گے، تاریخ مکہ میں یہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ پورے شہر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز فرینڈ، سب سے قریبی دوست اور بزنس کے پارٹنر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اکٹھے کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور یمن کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے سب سے پہلے دعوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ اپنے دوست صدیق اکبر کو پیش کی۔ صدیق اکبر کے حوالے سے آتا ہے کہ شہر مکہ میں ان کی کس چیز کی دکانیں تھیں؟ تو آپ نے بتانا ہے ریشم کی دکانیں تھیں۔ اسلام کی قبولیت سے پہلے صدیق اکبر ریشم کا کاروبار کرتے تھے اور شہر مکہ میں ریشم کی 6 دکانیں تھیں ان کی۔ صدیق اکبر کے حوالے سے آپ سے انٹرویو میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر کی مساعی سے، ان کی محنت سے کتنے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے خفیہ تبلیغ کے دور میں؟ خفیہ تبلیغ کے دور میں صدیق اکبر نے 5 لوگوں کو مسلمان کیا اور وہ اسلام کے زیر سایہ آئے۔ ڈیفرینشیٹ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اگر آپ بھول جاتے ہیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 عورتوں کو مسلمان کیا، جبکہ صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مردوں کو مسلمان کیا۔ ان مردوں میں پوچھا جاتا ہے کہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، سب سے پہلے تو عشرہ مبشرہ کو سمجھیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ بعد میں ان 5 کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن کبھی کبھار سوال پوچھا جاتا ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، یعنی دنیا ہی میں، زندگی ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ عشرہ مبشرہ یہ 10 صحابہ کرام ہیں، تعداد ان کی 10 ہے۔ ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، 4 خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 4 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ابو عبیدہ بن جراح بن الجراح 5ویں صحابی ہیں۔ 6ٹھے صحابی وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ 7ویں صحابی وہ حضرت سعید بن زید ہے۔ 8ویں صحابی
وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں 90 صحابی، حضرت زبیر بن العوام ہیں اور 10ویں صحابی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ۔ یہ میں نے کیوں لکھوایا عشرہ مبشرہ؟ پوچھا یہ جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مساعی سے، ان کی کوششوں سے عشرہ مبشرہ میں 3 صحابہ کرام نے دعوت اسلام قبول کی۔ ان کے نام بتائیں، ان کے نام کیا ہے؟ ان کے نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 3 صحابہ کرام، 1 2 3۔ ویسے 5 صحابہ کرام ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے، ان 5 میں یہ 3 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ کے 3 صحابہ کرام خفیہ تبلیغ کے دور میں جو 3 سال پر محیط ہے، اس میں مشرف و اسلام ہوئے۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ بچوں میں خفیہ تبلیغ کے دور میں اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت علی بن طالب، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنالٹی ہے جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد شدید قحط کا ایک پیریڈ آیا۔ اس پیریڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے جو ان کے چچا تھے، ان کے ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لیا، اور ان بیٹے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ان کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کو چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے زیادہ بیٹے تھے، تو اولاد زیادہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ ایک بیٹے میرے حوالے کریں، میں اس کی کفالت کروں گا، جس طرح آپ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں اور میرے ساتھ میری کفالت کی ہے، میں آپ کے بیٹے علی کرم اللہ وجہ کی کفالت کرتا ہوں۔ انٹرویوز میں پوچھا یہ جاتا ہے کہ خفیہ تبلیغ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں کس جگہ کو اپنا مرکز بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا سب سے پہلا مرکز بنایا۔ یہ تاریخ اسلام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تاریخ اسلام میں اسلام کا سب سے پہلا ہیڈ کوارٹر کون سا تھا؟ وہ دار ارقم تھا۔ دار ارقم کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان اس میں اکٹھا ہوتے، یہاں پر اپنی نماز پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہوتے۔ یہ مکان کس کا تھا؟ یہ ایک صحابی تھے، ایک غریب صحابی تھے، جن کا نام حضرت ارقم بن ابی الارقم تھا۔ یہ مقام ایک صحابی ارقم بن ابی الارقم کا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ اس کے علاوہ اس مکان کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ مکان شہر مکہ کے کس سمت میں واقع تھا؟ یہ شہر مکہ میں صفا کی پہاڑی پر واقع تھا۔ علاوہ ازیں خفیہ تبلیغ کے دور میں کفار کا رد عمل کیا تھا؟ یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور نہایت ٹیکنیکل سوال ہے۔ اگر آپ نے اسلامک اسٹڈیز کو غور سے پڑھا ہو تو اس سوال کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ خفیہ تبلیغ کے 3 سال کے دوران کفار کا کیا رد عمل تھا؟ جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ کفار نے اس پروگرام کو، اسلام کی اس تبلیغ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو، ان کو کچھ نہ کچھ اطلاع مل چکی تھی، اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ کفار نے اس کو نظر انداز کیا، مشرکین مکہ نے، بڑے بڑے سرداروں نے ان کی اس مسائل کو نظر انداز کیا اور قابل توجہ نہ سمجھا۔ البتہ کچھ واقعات اس طرح ہوئے جن واقعات میں ایک
مسلمان کو شہید کیا گیا۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا شہید ہے کہ اسلام کے تاریخ میں سب سے پہلے شہادت کس نے پیش کی، تو وہ آپ نے بتانا ہے حارث بن ابی حالہ۔ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں حضرت حارث بن ابی حالہ، جس کو ایک کافر سنگ دل نے ان کو شہید کیا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مسلمانوں کی طرف سے ایک کافر کا خون بہایا گیا، ایک کافر کو برچھا مارا گیا، کس نے مارا اور کب مارا؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سمجھے جاتے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں بولا جاتا ہے۔ فاتح ایران ہے، ایک بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایک کافر کو برچھا مارا اور ان کا سر پھوڑ دیا، جس کی وجہ سے سب سے پہلا خون تاریخ اسلام میں ایک صحابی کے ذریعے ایک کافر کا بہایا گیا، لیکن وہ زخمی ہوا، ہلاک نہیں ہوا۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی، اس لڑائی کی نوبت کیوں آئی؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ مسلمان شہر مکہ کی ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے مشرکین نے استہزاء اور ان کا مذاق اڑایا، جس کو دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو برچھا مارا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے اس دوران مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ خفیہ تبلیغ کے 3 سال کے دوران مسلمان 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ایک مغرب اور دوسری فجر کی نماز۔ مغرب میں بھی 2 رکعت اور فجر میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مغرب اور فجر کی نمازیں کس ٹیکنیک کے حوالے سے یا کامن سینس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ مسلمانوں پر کیوں 2 نمازیں فرض تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ان 2 اوقات میں فجر کے وقت مشرکین سوئے رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو آزادانہ طور پر آزادی سے عبادت کرنے کا موقع ملتا، اور مغرب کے وقت وہ اپنے شغل اشغال اور مختلف مصروفیات اور نشو جوئے وغیرہ میں مصروف ہوتے یا سوئے رہتے، جس کی وجہ سے مسلمان مغرب کو آزادانہ طور پر نماز پڑھتے۔ ابو طالب کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ابو طالب کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کب دی اور کس موقع پر دی؟ نبوت ملنے کے فوراً بعد ان دوستوں اور اپنے اہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو ابو طالب کے گھر گئے، ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے انٹرویو میں کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرنے کے بعد ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے نہایت محتاط ہو کر جواب دیا کہ بھتیجے، آپ میرے نہایت ہمدرد سمجھے جاتے ہیں اور میں آپ کا کفیل ہوں، میں نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ میرے بھتیجے ہیں، لیکن افسوس میں اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں بتوں کی عبادت جو میرے باپ دادا عبد المطلب اور ہاشم کرتے تھے ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سوال انٹرویوز لینے والا یہ سوال پوچھتا ہے کہ اس موقع پر ابو طالب نے ایک اور تاریخی جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ بھتیجے، اگرچہ میں آپ کا دین قبول نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کا ساتھ رہوں گا، اگر کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے، کوتاہی سے، درستی سے پیش آئے گا، وہ آپ کو تنگ کرے گا، تو میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا۔ آپ اور میرا بیٹا علی اس نئے دین کی عبادت کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں، آپ اپنی عبادت کریں، آپ اپنا مشن اور اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس سے میں نمٹ لوں گا۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی، مزید آگے پڑھیں گے۔ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا نوٹیفیکیشن کا
آئیکن کا جو بٹن ہے وہ دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والے ویڈیو سے بر وقت مطلع ہو سکیں۔